حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے حق میں نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے کوئی ڈگری مل جائے، کوئی ایوارڈ مل جائے، اور ہم کسی یونیورسٹی کی طرف سے سند یافتہ بن جائیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی اس سند کے کتنے لوگ خواہش مند ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو بہترین آدمی کا سرٹیفکیٹ، بہترین آدمی کی ڈگری، بہترین آدمی کا خطاب کس کے لیے ہے؟ کہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نفع پہنچانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آدمی بہترین آدمی بن جاتا ہے، خیر الناس بن جاتا ہے۔ یہ ایسی ڈگری ہے جس کو دنیا کی یونیورسٹی نہیں بلکہ کائنات مل کر بھی وہ ڈگری نہیں دے سکتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور بہترین خیر الناس کون ہے؟ جو اپنی جنس کے لیے نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی جنس کے ساتھ، انسان کا انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک سورت بیان کی ہے، اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اس سورت کے نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، اور جب آتے ہوئے دیکھا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو تو فوراً اس کو اپنی قوم، اپنی جنس کی فکر ہوئی، اور اس نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ہے سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبان کو سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو چیونٹی نے کہا، اپنی قوم کی خیر خواہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ایک ادنا مخلوق، ایک چیونٹی، اس کی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اپنی نسل، اپنی قوم، دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا۔ تو سورہ نمل کو نمل کہنے کی وجہ اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی، اپنی قوم کو بھلائی پہنچانا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تو باقاعدہ ایک طریقہ دیا ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم اسے خیر الناس کا لقب دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے کیسی اور انسانوں نے کیسی خیر خواہی کی ہے۔ جب مصر کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا، اور جب فتح کر کے واپس چلے تو اپنے خیمے میں آ کے دیکھا کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، اور وہ آپ کے خیمے پر اس کبوتری کے انڈے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارے خیمے پر کبوتری کے انڈے ہیں، تو حضرت نے خیمہ نہیں اکھاڑا بلکہ خیمے کو کبوتری کے بچے نکلنے تک چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ لوگوں کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ اس جگہ کا نام ہی شہر فسطاط ہے، اور فسطاط عربی میں خیمے کو کہتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو کیا نفع پہنچانا ہے؟ کہ ہمیں نفع پہنچانے کی پہلی مثال یہ ہے کہ دنیا میں جو نیکی کے کام کر رہے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر کوئی بچہ مدرسے میں حفظ پڑھ رہا ہے، اس کے 5 پارے ہو گئے، اس نے کہا میرے 5 پارے ہو گئے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، آپ اس کی پی ایچ ڈی کی شاباشی دیجئے، آپ اس کو آگے بڑھانے کا اہتمام کیجئے۔ کوئی دنیا میں جو اچھا کا حلال کمائی کی کوئی محنت کر رہا ہے، کسی بھی حلال کمائی کرنے والے کے پیشے کو حقیر مت سمجھیے بلکہ شاباشی دے کر اسے حلال کمائی کا عادی بنائیے۔ آپ کا کام لوگوں کو نفع پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ میرے بزرگوں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر رکھے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا اہتمام کرے، اور
نفع کیا پہنچانا ہے کہ نفع یہ پہنچانا ہے کہ ہمیں کسی کے نیک جذبے کو پست نہیں ہونے دینا، ہمیں کسی کے حوصلے کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے حوصلے کو جوڑ کر کے اس کو آگے پہنچانا اور نفع رسانی کا اہتمام کرنا۔ کتنی ساری مخلوق ہے جو نفع پہنچا رہی ہے، نفع پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے خیر الناس کی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ینفع الناس کا امتحان پاس کرنا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔